صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور وہ چمکتے ہوئے چراغ کی طرح سراپا نور تھا۔ اس نے اندر آ کر میرے بھائی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فکاشف عن وجہ اخی ومسحہ بیدہ، اور اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے پر مسح کیا، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر مل دیا۔ فزال ذلک السواد وصار وجہہ کالقمر، اس کی سیاہی چلی گئی اور اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ جب یکلخت میں نے تبدیلی دیکھی کہ میرے بھائی کا چہرہ روشن ہو گیا اور سیاہی دور ہو گئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے مقرب بندے تعارف کرا دیں کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، اور ان فرشتوں میں سے ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والوں پر مقرر ہے۔ ہمیں خبر ملی کہ تمہارے بھائی کی وفات ہوئی، چہرے کا سیاہ ہونا اس کے دیگر اعمال کی وجہ سے تھا، جو برے اعمال تھے اس کی وجہ سے سیاہ ہوا، لیکن ہماری تو اپنی ڈیوٹی ہے کہ ہم عمر پر اس کے درود و سلام لکھا کرتے تھے۔ مجھے خبر ملی، فوری بھیجا گیا کہ یہ حضور پر درود و سلام پڑھنے والا ہے، یہ رسوا ہو کے دنیا سے رخصت نہ ہو، سیاہ چہرے سے رسوا ہو کر دنیا سے رخصت نہ ہو۔ لہٰذا مجھے بھیجا گیا اور میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کی رسوائی دور کر دی، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی برکتوں میں سے۔ اب امام قسطلانی نے تو یہ روایت کی ہیں، مگر ان میں سے کئی واقعات امام بیہقی نے، جو جلیل القدر محدث ہوئے ہیں اور امام حدیث ہوئے ہیں امام بیہقی، انہوں نے اپنی کتاب مناقب الشافعی میں بھی روایت کی ہیں یہ واقعات، اور امام ابو القاسم اصبہانی نے الترغیب والترہیب میں بھی روایت کی ہیں، اور اس طرح دیگر کئی ائمہ محدثین نے، حتیٰ کہ امام حافظ شمس الدین السخاوی نے القول البدی میں بھی روایت کی۔ یہ سب اکابر ائمہ حدیث ہیں، اتھارٹیز ہیں، جنہوں نے درود و سلام کی برکتیں صحت اور ثقاہت کے ساتھ روایت کی۔ اور آخری بات اور بڑی اہم بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ جو شخص درود و سلام کا عمل جاری رکھے، کثرت کے ساتھ، تو حدیث آپ نے سن لی نا کہ اقرب منی مجلسا یوم القیامہ وفی کل موطن، کہ قیامت کے دن ہر جگہ اس کو سب سے زیادہ اپنی قربت عطا کروں گا۔ اور اب اس درود و سلام کی برکتوں کے جو راز ہیں، ان رازوں میں سے ایک راز اور ہے، ان رازوں میں سے ایک راز جو مستمرن دائمن قائمن دائمن غیر منقطع طریق پر صدق سے، اخلاص سے، یکسوئی سے، محبت سے، خشوع سے، خضوع سے اور قلبی نسبت اور رابطے کے ساتھ آقا علیہ السلام کی محبت میں جو کثرت کے ساتھ حضور پر درود پاک پڑھتا رہے اور کثرت سے پڑھے اور دائماً جاری رکھے، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صاحب حضوری ہو جاتا ہے۔ ابھی میں آگے بتاؤں گا، ایسے اولیاء اللہ امت میں بہت ہوئے جن کو یہ حضوری آقا علیہ السلام کی کچہری کی صرف درود پاک کی برکت سے ملی۔ درود پاک کی کثرت سے صفائے قلب مل جاتی ہے، باطن کا کئی لوگوں کا میل کچیل دور ہو گیا، صفائے قلب نصیب ہو گئی، اعلیٰ تزکیہ اور تصفیہ نصیب ہو گیا، نور باطن نصیب ہو گیا، اور وہ ساری باطنی روحانی رکاوٹیں دور ہو گئیں جو حضور کی کچہری تک پہنچنے میں حائل ہوتی ہیں۔ اور بہت اولیاء اللہ ایسے ہوئے جنہیں کثرت درود و سلام کے ساتھ حضور کی کچہری، اور صرف کچہری نہیں بلکہ خواب تو خواب تھا، بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور صرف زیارت نہیں، بیداری میں جاگتے ہوئے حضور کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوا، اور کئیوں کو اتنا نصیب ہوا کہ عمر بھر یہ سلسلہ ہی جاری رہا۔ یہ کتاب میرے سامنے امام عبد الوہاب شعرانی کی
امام عبد الوہاب جو معروف ہے امام شعرانی، صاحب کشف الغمہ، صاحب طبقات الکبریٰ، الطبقات الکبریٰ، المیزان الکبریٰ، المنن الکبریٰ، لواقح الانوار، امام شعرانی بہت بڑے ائمہ حدیث میں سے ہیں، جلیل القدر ائمہ حدیث میں سے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، تلامذہ میں سے، اور بعضوں نے انہوں نے اپنے اب زمانے کے مجددین میں شامل کیا، اور جلیل القدر محدث ہیں، شافعی ہیں، امام ہیں، اتھارٹی ہیں۔ وہ المنن الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے شیخ حضرت علی الخواص ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے صدقے سے حضوری کا اور بیداری میں ہمہ وقت آقا کی بارگاہ میں موجود رہنے کا رتبہ پایا۔ امام شعرانی نے بیان کیا، امام شعرانی نے بیان کیا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو نسبت پائی اور آپ سے اخذ فیض کیا اور آقا علیہ السلام سے نسبت اور سند نصیب ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اخذ و وصول ہوا، اخذ اور وصول ہوا، فرماتے ہیں کہ اس میں صرف میرے اور آقا علیہ السلام کے درمیان دو افراد کا واسطہ ہے، دو اشخاص کا رابطہ ہے۔ ایک میرے شیخ سیدی علی الخواص، میں نے ان سے اخذ اور وصول کیا، اخذ کہتے ہیں علم اور فیض لینا، سند اور روایت لینا، سماع کرنا اور فیض لینا، میں نے ان سے لیا۔ انہوں نے سید ابراہیم المطبولی سے لیا، اور سید ابراہیم المطبولی نے براہ راست حضور کی کچہری اور حضوری والے تھے، براہ راست آقا علیہ السلام سے لیا۔ تو امام عبد الوہاب شعرانی آپ فرماتے ہیں کہ میرے اور آقا علیہ السلام کے درمیان دو شیوخ کا واسطہ ہے، اور پھر فرماتے ہیں اور پھر میرے شیخ یعنی سید علی الخواص ترقی کرتے گئے آقا کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ وہ درجہ آیا کہ وفات سے پہلے یہ بغیر واسطے کے آقا علیہ السلام سے براہ راست اخذ و وصول کرنے لگے۔ جب میرے شیخ اس مقام پر پہنچے تو امام شعرانی کہتے ہیں کہ پھر مجھ میں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حصول فیض کا صرف ایک ہی شخص واسطہ رہ گیا، میں سید علی الخواص سے لیتا تھا، سید علی الخواص بارگاہ مصطفیٰ سے لیتے تھے۔ حتیٰ سارا یاخذ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطۃ فبینی و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا الوجہ رجل واحد۔ اور پھر کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے، امام شعرانی کہتے ہیں کیا، اس واسطے والی بات کی مثال ایسے ہے جیسے مجھے حدیث مصافحہ کی سند ملی ہے۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کیا، امام شعرانی فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس واسطے کی ایسے ہے جیسے مجھے حدیث مصافحہ کی سند ملی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے مصافحہ کیا حضرت شیخ ابراہیم القیروانی سے۔ اب امام شعرانی بیان کرتے ہیں حدیث مسلسل بالمصافحہ میں نے مصافحہ کیا شیخ ابراہیم القیروانی سے، اور انہوں نے مصافحہ کیا وہو صافحہ الشریف الساوی بمکہ، انہوں نے حضرت الشیخ الشریف الساوی سے مکہ معظمہ میں مصافحہ کیا۔ دو ہو گئے نا، وہو صافحہ بعد الجن الذی صافحہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے ایک جن صحابی کے ساتھ مصافحہ کیا، اور انہوں نے ایک جن صحابی سے مصافحہ کیا، اور اس نے آقا علیہ السلام سے مصافحہ کیا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں سو آقا علیہ السلام سے مصافحہ کرنے میں مجھ میں اور مصافحہ مصطفیٰ میں صرف 3 آدمی، فبینی و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ رجال، کیا
مجھ میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مصافحہ کی سند میں صرف 3 آدمی ہیں، 3 واسطوں سے آقا کا مصافحہ نصیب ہے، اور آپ میں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک، حضور تک مصافحہ کی سند میں صرف 5 آدمی، 5 بتائے تھے نا جی، 5۔ اور یہ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 400-500 سال پہلے ہوئے، یہ آج سے 400-500 سال پہلے ہوئے، تو ان میں اور آقا علیہ السلام کے درمیان کہتے ہیں فَبَيْنِي وَبَيْنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ رجال، 3 افراد کا واسطہ ہے مصافحہ میں، اور آپ میں 1400 سال ہو کر اور آقا علیہ السلام تک صرف 5 افراد کا واسطہ ہے مصافحہ۔ آقا علیہ السلام کے کیا کیا کرم اور کیا خیراتیں ہیں آپ پر اور اس منہاج القرآن پر۔ 3 واسطوں کا ذکر اور جن صحابی سے مصافحے کا طریق، یہ آج بیان ہوا آپ کے سامنے، یہ سند ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ یہ مقامات اور درجے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضوری اور آپ کی کچہری اور عالم بیداری میں آقا کی بارگاہ کی حاضری رہنا، یہ درود و سلام کی کثرت کی برکات اور فیوزات میں سے نصیب ہوا، اور اس مقام تک جا پہنچے کہ شیخ ابو العباس المرسی بیان کرتے ہیں، کہنے کیا کیا اولیاء اس مقام پر پہنچے۔ شیخ ابو العباس المرسی بیان کرتے ہیں، اور شیخ ابو العباس المرسی کون ہیں؟ یہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، صاحب حزب البحر، امام ابو الحسن شاذلی کے خلیفہ ہیں، اور ان کا مزار مصر میں سکندریہ میں ہے، حضرت شیخ ابو العباس المرسی کا مصر کے شہر السکندریہ میں ہے۔ تو میں نے وہاں حاضری دی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آمنے سامنے مزار ہے ان کا اور امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شیخ ابو العباس المرسی جو خلیفہ ہیں امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ مرسی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فقیر کا مقام، کیا فقیر کا مقام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضوری والا نہ ہو جائے، جب تک وہ حضور کے ساتھ اس کا اجتماع نہ ہو، سارا یجتمع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویراجعہ فی امورہ، حضور کی بارگاہ میں جب تک حاضری دینے والا نہ بنے اور اپنے مسائل جس پر اسے رہنمائی درکار ہو وہ آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے والا نہ بنے، اس وقت تک اس کا مقام مکمل نہیں ہوتا۔ اور شیخ ابو العباس المرسی نے فرمایا لو حجبت انی جنت الفردوس طرفت عین او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرفت عین او فاتن الوقوف بعرفات سنۃ واحدہ، فرمایا اگر ایک لمحہ کے لیے چہرہ مصطفیٰ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے یا جنت الفردوس آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، فرمایا اس لمحے میں اپنے آپ کو مرد نہیں سمجھتا۔ اور ایک جگہ فرمایا اگر ایک لمحے کے لیے چہرہ مصطفیٰ یعنی میری روحانی اجتماع حضور کی بارگاہ کے ساتھ، آقا کی کچہری میں میری حضوری کا تسلسل، حضور کی بارگاہ میں میرے حاضر رہنے کا دوام، حضور کے ساتھ میرا ربط اور آپ کی بارگاہ میں میری نسبت اور تعلق اور آپ کی بارگاہ سے مربوط رہنا بالضبط، اس کا حال یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی حجاب اور پردہ طاری نہیں ہوتا، ایک لمحہ پردہ نہیں ہوتا، اور اگر ایک لمحہ پردہ آ جائے تو میں اس لمحے اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ اور امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑے بڑے اکابر اولیاء ایسے ہوئے جن کو کثرت کے ساتھ اور کئیوں کو ہمہ وقت بارگاہ مصطفیٰ میں حضوری رہتی تھی۔ ان میں وہ نام لیتے ہیں کہ ہمارے اپنے زمانے میں اور پہلے شیخ عبد الرحیم القناوی بیان کرتے ہیں کہ ہر وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، شیخ ابو مدین المغربی، یہ بھی حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کے شیوخ میں سے ہیں، مشائخ میں سے ہیں، مغرب
کے علاقہ سے آقا کی بارگاہ میں ہمہ وقت حضوری رہتی، ہر وقت حضوری رہتی، اور انہوں نے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت لی تھی۔ مینا کے عرفات کے میدان میں، مینا اور عرفات میں حج کے موقع پر حضور غوث پاک کے مرید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس فیض کے صدقے حضور کی بارگاہ کا دائمی حضوری والا بنا دیا۔ فرماتے ہیں شیخ ابو سعود بن ابی العشائر، شیخ ابراہیم الدسوقی، مصر میں چوٹی کے اکابر 4 اولیاء کے نام ہر ختم میں پڑھے جاتے ہیں، اور سلسلہ بھی ہے دسوقیہ، ان میں شیخ ابراہیم الدسوقی ہیں، ہمہ وقت حضور کی بارگاہ میں حضوری رہتی۔ شیخ ابو الحسن الشاذلی ہمہ وقت آقا کی بارگاہ میں حاضر رہتے، شیخ ابو العباس المرسی آقا کی بارگاہ میں حاضر رہتے، شیخ ابراہیم المطبولی ہر وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے، اور شیخ امام جلال الدین سیوطی حضور کی بارگاہ میں حضوری والے، جب اشکال وارد ہوتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کے پوچھ لیتے، اور آگے میں آپ کی عرض کروں گا ان کا۔ اسی طرح شیخ احمد الزواوی، فرمایا یہ ان طبقات الاولیاء میں سے چند نام ہیں جو ہر وقت حضور کے ساتھ مجتمع رہتے تھے، اور ان کی اس بارگاہ تک پہنچنے میں بڑا دخل کثرت درود و سلام کا تھا، اس نے اس نسبت کو پختہ کر دیا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی کا یہ عالم تھا کہ ان کے ایک بڑے قریبی دوست تھے، ان کے بڑے قریبی دوست تھے، محبوب دوست، ان کا نام تھا شیخ عبد القادر الشاذلی۔ امام جلال الدین سیوطی بھی طریقتاً شاذلی تھے، یعنی امام ابو الحسن شاذلی کے طریقہ سے تھے امام سیوطی۔ شاذلی طریقہ قادریہ کی ایک شاخ ہے الگ، طریقہ قادریہ کی شاخ ہے۔ تو میں نے بتایا کہ امام سیوطی جو کہ خود بھی شاذلی تھے، اور ان کے دوست شیخ عبد القادر الشاذلی قریبی دوست تھے، انہیں اپنے وقت کے بادشاہ کے ساتھ کوئی کام تھا، کوئی مشکل پیش تھی، اور سلطان وقت کے ساتھ کام تھا۔ اس نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو خط بھیجا اور درخواست کی کہ آپ ایک خط لکھ کے صفات یا تشریف لے آئیں اور بادشاہ وقت کو میری سفارش فرما دیں۔ شفاعت کے لیے درخواست کی۔ اس پر امام جلال الدین سیوطی کے چونکہ بڑے قریبی دوست تھے، رازدار اور صاحب معرفت، صاحب ولایت، صاحب طریقت، صاحب نسبت تھے، وہ خود صاحب حال تھے، خود صاحب، ان کا درجہ اونچا تھا، اس لیے حال والوں کو بات بتانے میں مذائقہ نہیں ہوتا، بے حال لوگوں کو بتانے کا کوئی حال نہیں ہے، بے حال لوگوں کو بتانے کا، تو جب بے حال لوگوں کو بتانے کا حال نہیں تو بد حال لوگوں کو بتانے کا حال کیا ہوگا؟ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوست کو خط لکھا اور معذرت کی کہ دوست آپ میرے بڑے عزیز ہیں، صاحب حال ہیں، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی،